الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج مطہرات کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت یزدجر بن شہریار بن خسرو پرویز بن ہرمز بن کسریٰ نوشروان العادل۔ یزدجر شاہان فارس میں سے آخری بادشاہ تھا، ایران کا آخری بادشاہ تھا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر قبضہ ہوا، مسلمانوں نے فتح کیا ایران کو، تو اس وقت یہ اسیر ہو کر مال غنیمت میں آئیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ شہزادی تھیں، تو فرمایا شہزادیوں کے نکاح شہزادوں سے ہوں گے، تو ان کا نکاح حضرت امام حسین کو کر کے دیا، اور ایک جو ان کی بہن تھیں ان کا نکاح اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ان کے نکاح میں دیا۔ تو امیر المومنین اس محترمہ حسینہ و جمیلہ کی بما مزین ہیرے جواہرات و زیورات کے سیدنا امام حسین کے ساتھ نکاح کیا۔ گویا کہ شہنشاہ کسریٰ کی بیٹی کو شہزادہ کونین سیدنا امام حسین کے ساتھ زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بطن سے سیدنا امام حسین کے حضرت علی اوسط، یعنی امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ پیدا ہوئے۔ تو امام زین العابدین جو ہیں وہ حضرت شہر بانو سے ہیں، جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں حسینی سید موجود۔ حضرت لیلہ، آپ کی دوسری بیوی کا نام سیدہ لیلہ ہے۔ آپ لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو سیدنا امام حسین کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے بطن سے امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی اکبر جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں موجود تھے اور جوان تھے، اور آپ شہید ہوئے۔ تو یہ حضرت لیلہ میں سے ہیں۔ تیسری آپ کی بیوی کا نام ہے حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رباب، حضرت رباب بنت امر القیس بنت عدی الکلبیہ حضرت امام حسین کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور ان کا بہت زیادہ اکرام اور احترام فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین کے حضرت رباب کے متعلق لَعَمْرُکَ إِنَّنِی لَأَحَبُّ أَرْضًا تَحُلُّ بِهَا السَّکِینَةُ وَالرِّبَابُ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے محبت ہے اس زمین سے جہاں رباب اور سکینہ ٹھہری ہیں۔ أحبهما وأبذل جل مالی ولیس بعاتب عندی عتاب۔ مجھے ان دونوں سے محبت ہے۔ تو یہ آپ نے پورا ایک قصیدہ لکھا۔ جب اس سے معلوم ہوا کہ امام علی مقام کو حضرت سکینہ اور ان کی والدہ حضرت رباب سے کس قدر محبت تھی، اور حضرت سکینہ جو ہیں آپ حضرت امام حسین کی بیٹی، وہ سیدہ رباب ان سے پیدا ہوئی ہیں، اور حضرت علی اصغر جو ہیں وہ بھی حضرت سیدہ رباب سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ حضرت رباب جو ہیں انہوں نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یہ اشعار پڑھے، ان الذی کان اصطدع بہ بکربلا قتل غیر مدفون۔ وہ نور جو روشنی پھیلاتا تھا کربلا میں مقتول پڑا ہے، اسے مدفون بھی کسی نے نہ کیا۔ سبت النبی جزاک اللہ صالحت اناد حیث خسران الموزین۔ اے سبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہماری طرف سے تجھے بہتر جزا دے، آپ میزان عمل کے نقصان سے بچائے گئے۔ اس کے بعد آپ کی چوتھی بیوی کا نام ہے حضرت ام اسحاق
یہ محترمہ طلحہ بن عبداللہ سے ہیں، اور ان کے والد معظم جو حضرت طلحہ ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ان کو حضرت امام حسین کے ساتھ زوجیت کا شرف ملا ہے ام اسحاق کو، اور ان کے بطن سے امام حسین کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جنہیں حضرت فاطمہ صغریٰ کہا جاتا، حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور آپ کی پانچویں بیوی کا نام حضرت قضائیہ ہے، آپ بنو قضاء سے ہیں، اور ان کو بھی امام حسین کے ساتھ شرف زوجیت حاصل ہوا، اور امام حسین کے ایک بیٹے جعفر ان سے پیدا ہوئے۔ حضرت علی اوسط امام زین العابدین جو ہیں وہ حضرت شاربانو سے ہیں، اور آپ واقعہ کربلا میں بیمار تھے، اور آپ کی والدہ سیدہ شاربانو بھی واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ حضرت علی اکبر سیدہ ام لیلہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس کربلا میں آپ کی عمر 18 سال تھی، اور آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ علی اصغر جو ہیں حضرت سید رباب سے پیدا ہوئے، اور آپ 6 ماہ کی عمر میں تھے، تشنگی کے عالم میں آپ کو پانی کی بجائے دشمنوں نے تیر مار کے شہید کیا۔ آپ کی والدہ حضرت رباب واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ حضرت جعفر بن حسین یہ امام علی مقام کے بیٹے ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ سیدہ فاطمہ صغریٰ ان کی والدہ ام اسحاق ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ میں موجود تھیں، جوان تھیں، اور ان کا نکاح جو ہے حضرت حسن مثنیٰ بن امام حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر حضرت مثنیٰ کے گھر میں تھیں۔ امام حسین جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو ان کو ساتھ اس لیے نہ لائے کہ ایک تو آپ شادی شدہ تھیں، اپنے گھر میں تھیں، اور دوسرا آپ کے شوہر جو تھے وہ تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے، اور بغیر اجازت ان کی آپ کو ساتھ نہ لائے۔ تو اس کے بعد حضرت سکینہ بنت الحسین ان کی والدہ محترمہ حضرت رباب تھیں، اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ یہ واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ ان کی عمر مبارک اس وقت 7 سال تھی حضرت سکینہ کی۔ کربلا میں ان کے نکاح کے بارے میں ایک روایت ہے جو غلط روایت ہے، اس میں کچھ اصل نہیں ہے۔ آپ کا نکاح جو ہے وہ ابن زبیر کے ساتھ ہوا، اور وہ صاحبزادی ان کو حضرت امام حسین سے شدید محبت تھی، یہ شہزادی واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ یزید کی تخت نشینی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت عظمیٰ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پر بیعت کی، آپ نے وہاں چند ماہ قیام فرمایا، اور کچھ مہینے 6 ماہ تقریباً آپ خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ 6 ماہ کے بعد آپ نے خلافت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کے تحت آپ نے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تفویض کر دی۔ شرائط یہ تھی: نمبر 1، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت حضرت امام حسن کو ملے گی۔ دوسرا، اہل مدینہ اور حجاز و اہل عراق میں سے کسی شخص سے بھی زمانہ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق کوئی مطالبہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرائط قبول فرما لی، اور صلح ہوگی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فرمان، وہ معجزہ ظاہر ہوا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 عظیم جماعتوں گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تو وہ حضور کی حدیث میں نون پوری ہو گئی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رجب المرجب 22 رجب کو 60 ہجری میں دنیا سے تشریف لے کے وفات پائی آپ نے شام دمشق کے اندر۔ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات موجود تھے۔ آپ کی چادر مبارک تھی، ازار مبارک تھی، قمیص مبارک تھی، آپ کے حضور کے منہ مبارک تھے اور ناخن تراش موجود تھے، تراشائے ناخن موجود تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور علیہ السلام کی ازار شریف میں ردائے مبارک قمیص اقدس میں کفن دیے جائے اور میری ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے وہاں پہ منہ مبارک رکھے جائیں اور ناخن اقدس رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید کور باطن نے دیکھا بھی تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو بھی اپنی جان سے عزیز رکھا ہے اور اپنی دولت اور مال کو پیچھے چھوڑا ہے اور سب کچھ حضور کی جو یادیں ہیں، حضور کی جو تبرکات ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا کے قبر میں گئے ہیں۔ اس برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک سے بوئے محبوب ہے، یہ مقام غربت میں میرا رفیق ہوگی اور قبر میں مجھے اس کے وسیلے سے مجھ پر رحم کیا جائے گا، مجھے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس چیز سے یزید یہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے بدن پاک سے چھو جانے والے ایک کپڑے کو ایسی برکت مل جاتی ہے تو حضرت امام حسن و حسین تو حضور کے جسم کا جزو ہیں، حصہ ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کی کیا برکات ہوں اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کوئی علاج نہیں۔ یزید کے نصیب میں یہ گمراہی لکھی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں خط لکھے۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر قرن میں، ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر اور حقارت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل، ننگے خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر بنت مجد الکلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ الفیل الملائکہ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا، اس کے بیعت اس وقت توڑی جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب سے آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ یہ محرم کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ کو اس نے اعلانیہ رواج دیا، سود اور محرمات سے نکاح کو رواج دیا۔ مدینہ طیبہ کی اعلانیہ بے حرمتی کرائی۔ ارباب فراست اور اسباب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس کے ہاتھ میں آئے۔ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں خط بھیجے۔ مدینہ طیبہ کے عامل کو بھی اس نے خط بھیجا۔ جب یزید کی بیعت کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں خط بھیجا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر یزید کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت سے انکار فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو حامل اسرار
اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور 59 ہجری میں ہی وہ مدینہ طیبہ میں وفات پا گئے۔ 60 ہجری میں یزید حکومت میں آیا، 59 ہجری میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لونڈوں کی حکومت سے بچا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حلقت امتی علی یدی غلمۃ من قریش فقال مروان لعنۃ اللہ علیہم غلمۃ، میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی، جوانوں کے ہاتھ ہوگی۔ عمر بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، انہی میں سے ایک مروان لونڈا ہے۔ اور کہا ابو ہریرہ نے، اگر تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں لونڈے ہوں گے۔ اور عمر بن یحییٰ نے کہا کہ شام میں اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا تو میں نے ان نوخیز چھوکروں کو دیکھا، یہ انہی میں سے ہیں جن کی خبر دی گئی تھی۔ آل مروان جو تھے اور یہ یزید وغیرہ جو تھے، یہ وہ اس حدیث کا مصداق تھے کہ یہ لونڈے ہوں گے، ان کے ذریعے میری امت ہلاکت میں پڑے گی۔ اسی حدیث کے تحت ملا علی قاری فرماتے ہیں، احداث یعنی جوان ہوں گے، اور ان کا پہلا شخص یزید کی عمر اس وقت 33 سال تھی جب حکومت میں آیا۔ تو یہ لونڈا بالکل چھوکرا تھا، جوان تھا، اور یہ عموماً بڑی عمر والوں کو گورنری سے عہدوں سے ہٹاتا اور چھوکروں کو، جوان لڑکوں کو اپنے خاندان میں سے پکڑ کے گورنر لگا دیتا تھا۔ غلمہ کیا ہوتا ہے؟ غلمتاً سے مراد وہ نوجوان ہیں جو کمال عقل کے مرتبے تک نہیں پہنچتے، وہ نو عمر جو وقار والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی اور حضرت امام حسین کو شہید کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی اور حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ مظہر نے کہا کہ ان لوگوں سے مراد وہی ہیں جو خلفائے راشدین کے بعد تھے، جیسے یزید اور عبد الملک بن مروان وغیرہ۔ اس طرح ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حدیث مذکورہ میں اشارہ ہے کہ یزید کا زمانہ جس کی ابتدا 60 ہجری سے ہوئی، جس میں شہادت امام حسین کے بعد واقع ہجرہ بھی ہے، اور یہی نشانیاں ہیں اس میں، اور یزید اس سے مراد ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے جو 60 ہجری کے بعد اٹھا، اس کا مصداق یزید ہے اور آل مروان ہے۔ سنت رسول کو بدلنے والا شخص یزید۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا یزال امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یصمد رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ ہمیشہ میری امت میں انصاف کا دورہ رہے گا، یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں سراخ امیہ کا ایک شخص کرے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، حدیث نمبر 176 جلد 2۔ تو یہاں سے بھی پتہ لگے کہ یزید پلید کی اصل صورت سامنے آ جاتی ہے کہ امت کی بربادی کا سبب اور سنت رسول کو بدلنے والا اولین شخص یزید ہے۔ اس کا انکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے انکار ہے، جس کی جسارت کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی۔ تو 30 سال جو ہے خلافت حضرت امام حسن پر مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعد جاہل لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے انہوں نے یزید کے خلاف نکل کر بغاوت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ افواہ اڑا رکھی ہے ناصبیوں نے اور خارجیوں نے، امام حسین باغی تھے، تو اہل سنت کے نزدیک یہ بات باطل ہے۔ یہ خارجیوں کی بکواسات میں سے ایک بکواس ہے۔ یزید جو ہے وہ اس کی خلافت قائم ہی نہیں ہوئی، اس کی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی، اس کی جب بیعت ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کے خلاف بغاوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جب بیعت ہی نہیں ہوئی ایک بندے کی، جب جو اہل نظر ہیں اور اہل بصیرت تھے اور جن لوگوں کی بیعت سے خلافت قائم ہونی تھی، حکومت قائم ہونی تھی، جب انہوں نے بیعت ہی نہیں کی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے اور حضرت امام حسین نے اور کثیر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ نے جب بیعت ہی نہیں کی تو پھر حکومت قائم ہی نہیں ہوئی۔ جب قائم ہی نہیں ہوئی تو وہ تو قابض تھا، تو اس ایک قبضے کی بنیاد پہ تو حکومت قائم نہیں ہوتی، حکومتیں قائم ہوتی ہیں اتفاق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔